بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کل پاکستان کو ایک مسئلے کا سامنا ہے۔ جب افغانستان کے اندر تحریک طالبان افغانستان کی حکومت آئی تو مجھ سمیت اور خواجہ آصف سمیت بہت سارے پاکستانیوں نے بغلی بجائی، اور اس وقت کی ہماری جو اسٹیبلشمنٹ تھی اس کی پالیسی بھی یہی تھی۔ پیوٹن نے جا کے یعنی کہ فیض امید نے جا کے تو وہاں پہ فتح کے جھنڈے بھی گاڑے اور چائے بھی پی اپنی طرف سے کہ جناب دیکھیں ہم نے کابل فتح کرنے۔ لیکن بہت سارے لوگوں کو شاید اس امر کا سنتے تو رہے ہیں ہم، لیکن اس امر کا ادراک نہ ہو پائے کہ یہ جو اینٹتے پھر رہے ہیں کہ ہم نے امریکہ کو اور ان کی 40 ممالک کی افواج کو یہاں سے 45 ممالک کی افواج کو یہاں سے رخصت کیا ہے، ان کی جو اسٹریٹجی بنتی تھی، جو پالیسی بنتی تھی، جو کاؤنٹر اسٹریٹجی ہوتی تھی اور جو کاؤنٹر پالیسی ہوتی تھی، اور جس طرح ان کو سوشل میڈیا کے اوپر ساری کچھ پلاننگ دی جاتی تھی، وہ تیار کر کے دینے کے اندر ہمارا ہی قصور ہمارے ہاں ہوتی تھی۔ 54,000 سالانہ تو ان کے لوگ جو تھے ان کو پاکستان جو تھا وہ مفت علاج معالجہ کی سہولت فراہم کرتا تھا پاکستان کے مختلف صحت کے طبی اداروں کے اندر، اور ظاہر ہے اس میں میجورٹی سویلینز کی ہوتی تھی جو کہ اس جنگ کی زد میں آتے تھے، اور اس کے اندر سے بہت سارے جو مریض جو تھے وہ سرکاری ہاسپٹلز میں بھی ہوتے تھے ٹریٹ، لیکن نجی ہاسپٹلز میں بھی ٹریٹ کیے جاتے تھے۔ شوکت خانم کینسر ہاسپٹل جو ہے وہاں پہ بھی طالبان کے 2 لیڈر ٹریٹمنٹ لے کے واپس گئے ہوئے ہیں، اور باقاعدہ یہاں پہ وہ مطلب کہ 2-3 مہینے رہ کے گئے ہوئے ہیں۔ تو آپ اندازہ کریں، اور ان تمام کا خرچہ جو تھا وہ حکومت پاکستان کے کسی نہ کسی فنڈ سے ادا کیا جاتا تھا۔ لیکن اس سب کے باوجود بھی طالبان کی اس وقت کی نسل سے جب انٹریکشن ہوتا تو حکومت پاکستان کے بارے میں ان کے جذبات خوفناک حد تک منفی ہوتے، جو اب اور میرے متعدد ویلاگ کے اندر اس بات کا تذکرہ اس وقت موجود ہے کہ جب ان کے سامنے ریاست پاکستان، پاک فوج یا حکومت پاکستان کا نام لیا جاتا ہے تو ان کی آنکھوں سے شرارے نکلنا شروع ہو جاتے۔ جتنے لوگوں سے کم از کم میرا انٹریکشن ہوا اس سے پہلے وہ نارمل انسان ہوتے، تو میں سوچا کرتا تھا کہ ان کا یہ جو نفرت ہے یہ کہاں تک لے کے جائے گی، اور میں نے اس کا اظہار 1-2 بزرگوں سے کیا بھی، تو انہوں نے کہا کہ نہیں وہ ہماری اسٹریٹجی یہی ہے۔ بزرگوں سے نہیں، افسران سے کیا۔ انہوں نے کہا ہمارے ان کے جو قیادت ہے، جو ان کے کمانڈرز ہیں ان کے ساتھ رابطہ ٹھیک ہے، تو ایسا نہیں ہوگا، یہ چھوٹے لیول کے اوپر ہے، یہ جذبات ایگزسٹ کرتا ہے۔ لیکن پھر ہم نے دیکھا کہ ملا صاحب زادہ جو ہے، جو کہ پاکستان کے اندر مفت میں پڑھا، مفت میں پلا، مفت میں بڑا ہوا، ہم سے اس کی زبان برداشت نہیں ہوتی، وہ اتنی بے تکان بکواس کرتا ہے پاکستان اور پاکستانیوں کے خلاف۔ تو یہ ایک دفعہ انالیسس کرنا چاہیے، یہ ایسا ہوا کہ یہ طالبان جو بیشتر پاکستان میں رہے ہیں یا پاکستان کے رستے یا پاکستان کے پاسپورٹ پر ان کی اولادیں مغرب کے ممالک میں پڑھنے گئی ہیں، یہ اس وقت یہ پاکستان کی ریاست کی، پاکستان کی فوج کی پالیسی تھی۔ تو اس وقت پاکستان کے اندر امریکن جو تھا ان کے اسپانسرڈ آپریشن چل رہے تھے۔ اچھا، پاکستان کے اندر جو مقیم لوگ تھے جیسے مطلب عافیہ صدیقی ہو گئی یا اس طرح کے اور لوگ جو پاکستان نہیں تھے، اور ان کے ساتھ ہی ان طالبان کا انٹریکشن تھا، ٹھیک ہے نا؟ ہم یہی کہیں گے نا کہ ان کے میزبان نارملی یہی تھے۔ تو جس وقت یہ بچے بڑے ہو رہے تھے تو ایک تو ان کے والدین یا ان کے دادا یا ان کے چچا یا ان کے ماموں یا ان کے خالو یا ان کے پھپھا جو تھے، ان میں سے کوئی نہ کوئی اٹھا کر مشرف صاحب نے $5,000 کے عوض امریکیوں کو بیچ رکھا تھا۔ تو ظاہر ہے ایک بندہ اگر آپ نے یہاں سے اٹھا کے غائب کر دیا ہے
اور اس کی باقی خاندان والے ادھر ادھر ہو گئے ہیں، چھپا گئے ہیں، جا کے مہاجر کیمپوں میں چھپ گئے ہیں، افغان مہاجر کیمپوں میں، یا افغانستان واپس جا کے کسی محفوظ جگہ پہ انہوں نے پناہ لے لی ہے، تو آپ کا کیا خیال ہے کہ وہ آپ کے بارے میں اچھے اور نیک جذبات رکھیں گے؟ ٹھیک ہے، ایک تو یہ وجہ تھی کہ نہ صرف کہ ان کے اوپر بیت رہی تھی یا بیتی تھی ایسی آپ بیتی کہ جو مسلسل ان کے دماغوں کے اندر، دلوں کے اندر زہر ٹپکاتی رہتی تھی پاکستان کے خلاف یا پاکستان کی فوج کے خلاف یا پاکستان کی حکومت کے خلاف. نہ صرف کہ وہ مسلسل زہر انگیزی کرتی رہتی تھی، بلکہ یہ جو ان کے میزبان تھے یہاں پہ، یا جن کے ہاں یہ آ کے ٹھہرا کرتے تھے، یا جن سے یہ سپورٹ لیتے تھے، ان کے خلاف بھی وار اگینسٹ ٹیرر سٹارٹ ہو چکی ہوئی تھی. یہ جو ہم نے سابق فاٹا اور موجودہ KPK کا جو حصہ ہے، اس کے اندر ہم نے جتنی بھی وار اگینسٹ ٹیرر کی، جس کے اوپر ڈرون نے اٹیک کیے اور جس کے اندر پاکستان کے سویلینز کی کیجویلٹیز ہوئیں، اور ڈمانڈولا تو اس کے حوالے سے ایک سمبولک حیثیت اختیار کر گیا نا. حفظ قرآن کر کے کوالیفائی کرنے والے بچوں کا اجتماع تھا اور اس کے اوپر ڈرون مار دیا گیا، اور اس کے اندر 80 بچے جو تھے، 80 سے بھی زائد تھے، وہ شہید کر دیے گئے. تو ایسی صورت کے اندر یہ میں سوال کر رہا ہوں، جو نفرت پل رہی تھی وہ کس کے خلاف پل رہی تھی؟ وہ ریاست پاکستان کے خلاف پل رہی تھی، حکومت پاکستان کے خلاف پل رہی تھی، اور یہ دونوں پاکستان کے خلاف پل رہی تھی. لیکن ان نفرتوں کو اس وقت بڑھاوا دینا پاکستان کی بہت ساری سیاسی، مذہبی اور غیر مذہبی قوتوں کو سوٹ کرتا تھا، کیونکہ ہیومن رائٹس کا اینگل جو ہے اس کو اٹھا کے چلنا بہت اچھی بات ہوتی. اور جب ریاست اپنی لیتھل قوت کے ساتھ روب عمل آتی ہے، تو ایک عام بندے کے پاس ہیومن رائٹس کے علاوہ اور کون سا جھنڈا رہ جاتا ہے، علم رہ جاتا ہے جس کو وہ اٹھا کے چل سکے. تو ہیومن رائٹس کے حوالے سے بھی سہ طرفہ قسم کی نفرت پیدا ہو رہی تھی. سیکولر عنصر جو تھے وہ اسے ہیومن رائٹس کی وائلیشن کہتے تھے. مذہبی طبقات میں سے ایک بہت بڑے حصے کے خلاف ہو رہی تھی جو پولیٹیکلی بھی ایکٹیو تھا. تو یہ سارے لوگ جو تھے، یہ اس نفرت کو کم کرنے کی بجائے اس نفرت کو انڈورس کرتے تھے اور کہتے تھے ہاں بڑا ظلم ہو رہا ہے، اور اس کے خلاف تقاریر ہوتی تھی. اور تو اور عمران احمد خان نیازی صاحب جو ہیں، وہ ڈرون حملوں کے خلاف احتجاج کرتے ہوئے انہوں نے اپنا افغان بارڈر تک جانے کا اعلان کیا تھا، اگرچہ ڈرامہ ان سے کہہ کے کروایا گیا تھا، راستے میں سے پلٹ آئے. لیکن جو لوگ یہ ڈرامہ آرگنائز کر رہے تھے ان کو بھی نہیں احساس تھا کہ یہ جو نفرت آپ بول رہے ہیں یہ irreversible ہے، یہ ناقابل تنسیخ ہے، یہ ناقابل واپسی ہے. اس نفرت سے اس وقت تو اختلاف ہے ہمیں اسٹریٹجی کے اوپر، لیکن ہم ریاست پاکستان کی سوورنٹی کے اوپر یا انٹیگریٹی کے اوپر تو کوئی نہیں کر سکتے. تو اس وقت تو ہم امریکن کے ساتھ پھنسے ہوئے، اور امریکن ہم کہتے ہیں کہ جی جنگ ختم ہو گئی، امریکن کہتے ہیں نہیں ہوئی. ٹھیک ہے نا، ہم نے تو کئی دفعہ اعلان کیا نا، 2007 سے لے کے آن ورڈ مشرف صاحب نے اعلان کیا، اگلوں نے چھٹی کرا دی. مشرف نے کہا جی جنگ ختم ہو گئی، 2006 کے اندر افغانستان کے اندر جنگ ختم ہو گئی. اب آپ ٹھیک ہے، امریکن نے جناب مشرف صاحب کا دھڑن تختہ کر دیا. اگلی جو قوت آتی ہے وہ اس کے بعد کہتی ہے جی ہاں جی جنگ جاری ہے، جنگ جاری ہے، جنگ جاری ہے. ٹھیک ہے، اور جنگ جاری ہے. امریکن جو تھی، امریکن اسٹیبلشمنٹ چاہتی تھی یہاں پہ رہنا، مستقل طور پہ رہنا، اور ہم چاہتے تھے کہ وہ یہاں پہ نہ رہیں، یہاں سے تشریف لے جائیں، کیونکہ ان کی موجودگی کے اندر یہ ہماری اس وقت کی سوچ تھی. اگرچہ یہ غلط ثابت ہوئی بعد میں. ہمارا خیال تھا کہ یہ یہاں پہ بیٹھے رہیں گے تو ہمارا بازو مروڑ کے جو کچھ چاہیں گے کرتے رہیں گے. انہوں نے جو کچھ بھی کرنا ہے اس علاقے کے اندر اس کا ٹھیکہ ہمیں دیں، ٹھیک ہے، اور اس کے ڈالرز ادا کرے. امریکن یہ سارا کچھ جانتے بوجھتے بھی یہ کرتے رہے. اس دوران انہوں نے ہماری بلیک میلنگ بھی برداشت کی اور سارا کچھ کیا. ابھی ایک دوست کہہ رہے تھے کہ یوکرین کی فوجیں روس کے اندر گھسی ہیں، اور جس طرح روس نے پیچھے سے آ کے حملہ کیا ہے اور ان کو محصور کر دیا ہے، یہ مغرب کی اور یوکرین کی اتنی بڑی شکست ہو سکتی ہے کہ اس کے بعد شاید امریکہ کو پاکستان کی ایک دفعہ پھر ضرورت پڑ جائے.
یہ اتنی بڑی شکست ہوگی کیونکہ ایک بہت بڑی تعداد کے اندر وہ گھیرے میں آ جائیں گے اور پھر وہ روسی جو ہیں وہ ان کا شکار کریں گے. یہ تو روسیوں کی مرغوب طریقہ کار ہے نا کہ دشمن کو پہلے اندر آنے دے, جب وہ اندر آ جائے تو پھر اس کو گھیر کے چاروں طرف سے اس کا شکار کریں. ٹھیک ہے, تو انہوں نے کہا کہ پھر ہو اس شکست, اگر یہ شکست ہو جاتی ہے کیونکہ اس وقت گھیرا ہوا ہے, اس وقت گھیرنے کے تقریباً پاس پہنچ گئے امریکہ رشینس, اگر کوئی ایئر سپورٹ وغیرہ براہ راست نہیں ملتی, اور F-16 بھی مار گرایا انہوں نے, میرے خیال 8 دیے تھے, اس میں سے پہلا روس نے F-16 مار گرایا ہے. انہوں نے کہا کہ یوکرین کے محاذ کے اوپر یہ مغرب کی, نیٹو کی اور امریکہ کی اتنی بڑی شکست ہوگی کہ ہو سکتا ہے کہ پاکستان کی ضرورت پڑ جائے, وقت ایک دفعہ پھر دلہن بنا دے, اور اس کے بعد پھر ہمارے سی پیک سے صرف نظر کر لیا جائے, جس طرح افغانستان کی پہلی جنگ کے اندر پاکستان کے ایٹمی پروگرام سے اس لیے صرف نظر کیا گیا کہ ہماری افغانستان کے اندر ضرورت تھی. تو ہو سکتا ہے ہماری پھر افغانستان اینڈ بیونڈ ضرورت پڑ جائے. میں نے انہیں عرض تو نہیں کیا, لیکن میں ولاگ دیکھتے ہیں تو یہاں پہ عرض کیے دیتا ہوں, سر اس وقت سستے داموں اللہ ہیبت اللہ اکبر زادہ صاحب دستیاب ہیں, تو امریکن کو پاکستان کی ضرورت نہیں پڑے گی, کیونکہ امریکہ نے ابھی 2 دن پہلے ہی پاکستان کو ٹکا سا جواب دیا ہے. ہم نے انہیں یہ کہلا بھیجا تھا کہ دیکھیے یہ آپ کا چھوڑا ہوا اسلحہ ہے جو اس وقت افغانڈو دہشت گرد استعمال کرتے ہوئے پائے جاتے ہیں ہمارے خلاف, TTP کے نام کے اوپر یا بارڈر کلیشز کے اندر, دونوں صورتوں میں وہ آپ کا چھوڑا ہوا اسلحہ وہ استعمال کرتے پائے جاتے ہیں. تو کوئی کاؤنٹر اس کا ہمیں دیجیے. انہوں نے کہا جی یہ آپ کی جنگ ہے, آپ نے لڑنی ہے, ہمارا اس سے کوئی لینا دینا نہیں. ٹھیک ہے, تو امریکن نے تو کلیئر کر دیا کہ یہ جنگ آپ کی ہے, یہ آپ کو ہی لڑنی ہے, اور نہ ہمارے پاس پیسے ہیں نہ ہمارا اس سے لینا دینا ہے. ہمیں امید ہے کہ شاید اگلے الیکشن کے اندر کوئی صورتحال بدل جائے اور نئے صدر اور کوئی نئی پالیسی لے کے آئیں, اور ہم اس وقت تک اس جنگ کو جو کہ ہمیں لڑنی پڑنی ہے آخر. ٹھیک ہے, ہاں, اور ہماری اس بنائی گئی اسٹریٹجی اور طریقہ کار کے اوپر بندروں کی طرح چلنے والوں کو جب اوریجنل پالیسی میکر سے واسطہ پڑے گا تو یہ نہیں چل پائیں گے. ٹھیک ہے نا, ہاں. تو اس لیے میں تو اس وقت کے انتظار میں ہوں کہ جب یہ ہو. تو وہ جو نفرتیں پروان چڑھائی تھیں ہم نے سیاسی سماجی ضروریات کے پیش نظر پاکستان کے اندر بھی اور اکراس دا بارڈر بھی, وہ نفرتیں جو ہیں وہ اپنا برق و بار لا رہی. اور اب آپ کو یہ بات سمجھنے میں آسانی ہو جانی چاہیے کہ افغانڈو جو ہے وہ ہم سے اتنی نفرت کیوں کر. یہ نفرت ہم نے ہی اس کے دل کے اندر اور دماغ کے اندر جاگزین کی ہے. ہم نے سے مراد پاکستان کے اندر اس طبقے نے جو وار اگینسٹ ٹیرر میں پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے اس وقت کی پالیسی کا وکٹم تھا اور اس کا ٹارگٹ بنا, اور وہ چونکہ ان کے ساتھ منسلک تھا تو اس نے خود تو اپنے دل کے اندر نفرت پالی ہی, ادھر بھی پالی. تو وہ طبقہ اس وقت پاکستان کے معاشرے کا حصہ ہے نا. کوئی 10 سال کے لیے اندر رہ کے آیا, 12 سال کے لیے ڈس اپیئر رہا اور ڈس اپیئرنس میں ہی مارا گیا. کسی کو گوانٹانامو بے یہ بھگتنی پڑ گئی اور اس کی کئی نسلیں آگے سے اڑ گئیں, مطلب فنانشلی اکنامکلی. کسی کے اوپر محض شک تھا, کسی کو وہ پھر اس کے اندر بہت ساری ڈسٹارشنز آ جاتی ہیں نا. جب آپ پولیس کے SHO کو یہ حق دیتے ہیں کہ اگر ڈاکو نے ریپ کیا ہو تو موقع کے اوپر اس کو پار کرتے, یہ پنجاب پولیس کو یہ رائٹ ملا ہوا ہے نا کہ اگر ڈاکو نے ڈکیتی کے دوران اہل خانہ کی کسی خاتون کی عصمت دری کی ہے اور آپ موقع پہ پہنچ گئے, فارغ کرتے ہیں اس کو. ٹھیک ہے, اسی طرح میرا مطلب ہے یہ بھی تھا. وہ اس کے اندر پھر وہ SHO صاحب جو ہیں جہاں پہ وہ 2-3 اوریجنل ڈاکو یا 4 اوریجنل ڈاکو مارتے ہیں, وہاں پہ کوئی ایک آدھ اپنا بھی کام ڈال دیتے ہیں. کسی کو پکڑا, اسے کہا اتنے لاکھ روپے یا اتنے کروڑ روپے چاہیے, اگلے 24 گھنٹے میں لے آؤ ورنہ پار کر دیے جاؤ گے. یہ جتنا بھی یہ عابد باکسر اینڈ کمپنی یا اس طرح کے جتنے بھی نو دولتی ہیں یا کاٹھے قسم کے بدماش ہیں, ٹھیک ہے نا,
عابد باکسر صاحب بھی اپنی طرف سے بدماش بننے لگے تھے نا، پھر انڈر ورلڈ نے ان کو ان کی اوقات یاد دلائی کہ اپنی اوقات میں رہو میاں، کیا کرتے ہو؟ وہ بولے نا آؤ کہتے بڑی دیر کے آگے میں نے اس کے آگے، ورنہ چوتھے کے دن مبشر لقمان کے پروگرام میں بیٹھ کے بتا رہے ہوتے تھے کہ میں کتنے بندے مارے نا، تو ماما تو ایڈا بڑا ترمخا ہے تو مجھ بولنا ذرا، ٹھیک ہے نا. ہاں وہ پھر انڈر ورلڈ نے اپنے الفاظ کے اندر اس کو سمجھایا، اسٹیبلشمنٹ نے بھی سمجھایا کہ بس کر یار، ٹھیک ہے نا، تو ٹھیک ہے کل مرزا تھا، تو ٹارگیٹ شوٹر تھا یا کرائے کا قاتل تھا، لیکن وہ کام دن ختم ہو گئے. تو اس طرح ہی جب یہ وار اگینسٹ ٹیرر چل رہی تھی تو بہت سارے افسران نے اپنے بھی اس میں بہت سارے کام سیدھے کیے، جس طرح ایسا جو کام سیدھے کرتا ہے اپنے، اور بہت سارے لوگوں کو لوٹا یا بلیک میل کیا. وہ نفرت بھی جو تھی وہ ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی ریاست کے خلاف گئی. اب عوام یہ بات سمجھنے کو تیار نہیں ہے کہ ریاست نے اتنی جلدی اپنی پالیسی بدل لی ہے، وہ نفرت اپنی جگہ پہ موجود ہے. اگرچہ ریاست نے پالیسی بدل کے دوسرا سوئنگ لے لیا کہ ہم واپس اپنی اوریجنل پالیسی پہ چلے گئے ہیں، جس میں ہماری افغانستان کے ساتھ بھی کٹی ہو گئی ہے اور انڈیا کے ساتھ بھی کٹی ہو گئی. سب کچھ دینے کے باوجود بھی جب اس سے کچھ لینے کا موقع آیا تو ہم کٹی کر کے بیٹھ گئے. حافظ صاحب ویسے ایس پالیسی ایسا نہیں کرو کہ افغانستان کو انڈیا کو کشمیر تو ہم نے اس لیے دیا تھا نا کہ اس کے بعد کشمیر کے ساتھ تعلقات نارملائز ہو جائیں گے. تو کشمیر کے ساتھ تعلقات نارملائز بھی نہیں کرنے دیا آپ نے. اسٹریٹجی کہا کہ جی اوریجنل اسٹریٹجی کی طرف چلیں، اسٹریٹجی نمبر 1 جو کہ تقریباً کوئی 70 سال رہی ہے پاکستان کی. تو وہ جو ٹریڈ کے ہمیں بینیفٹ ملنے تھے یا دوسرے تیسرے بینیفٹ ملنے تھے، اس سے ہم نے اپنے آپ کو محروم کر لیا. کشمیر بھی گیا ہاتھ سے تو فائنینشیل بینیفٹ بھی کچھ نہ ملا، اور انڈیا جو ہے ہر فورم کے اوپر ہمارے استیزی کرتا پھر رہا. تو فیض حمید صاحب جو ہیں ان کے فٹ اسٹیپ اور بھی بڑی جگہ پہ مل رہے ہیں. ویلاگ لمبا ہو گیا، وہ پھر کسی ویلاگ کے اندر ذکر کریں گے اس کا. اب تک کے لیے اتنا ہی. اگلے ویلاگ کے اندر پھر حاضری ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.